تو آپ اس نظام کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیسا نظام ہوگا. تو مطلب بالکل بھی آپ صفر سمجھتے ہیں. میں تو سندھ کے تعلیمی نظام کو صفر ہی سمجھوں گا. تو سندھ کے مقابلے میں اگر دوسرے صوبے کو دیکھا جائے، پنجاب کو دیکھا جائے یا کے میرا پی کے، تو انہی مافیا کے کرتا دھرتا ہے تو انہی کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اور وہ ان روٹ پہ بسوں کو نہیں چلنے دیتے جہاں سے مزدور آنا جانا رکھتے ہیں. میں آپ صحیح. کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے کراچی کا قائد آباد سے لے کے براستہ قیوم آباد، بلوچ کالونی صحیح. اور سوک سینٹر اور جس پہ کوئی سگنل نہیں، سگنل فری ہے. آپ بینس کالونی سے لے کے شیر شاہ تک سگنل فری ہے، لیکن اس پہ آپ مجھے کوئی ایک پیپل بس سروس. یہ ماننا ہے کہ اگر آپ برائی کو ہوتا دیکھ کے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آدھے مجرم آپ بھی ہیں. صحیح. لیکن یہاں تو سسٹم ہی کچھ الٹا ہے نا، کہ جو آواز اٹھاتا ہے اسی کو دبا دیا جاتا ہے. دیکھیں سسٹم تو ہم لوگ خود. السلام علیکم ویورز، ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہی ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے مہمان ہیں یامین امان صاحب، جو کہ ایک بہت اچھے کالم نگار ہیں. کافی اخبارات میں اور اب تو خیر سوشل میڈیا پہ بھی، فیس بک پہ بھی اپنے کالم لکھ رہے ہیں. تو ان کا آج دیکھتے ہیں کیا تجربہ ہے، کیا لکھتے ہیں، کس حوالے سے لکھتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، بڑا مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ معاشرے کے اوپر گفتگو ہوگی. آئیے چلتے ہیں گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ. یامین صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں آپ کے پاس جب بھی انوائٹ کریں گے ضرور آؤں گا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. تو پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیسے شوق ہوا آپ کو یہ لکھنے کا؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں ہوتی. اس کا نہ تعلیم سے واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مطلب انسانوں سے واسطہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو ٹیلنٹ دے دیتا ہے اسی میں یہ پایا جاتا ہے. تو میں اسکول لائف میں اسی طرف زیادہ مائل تھا. اور ایک دن کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمام اسٹوڈنٹس سے رائے لی کہ آپ اسکول کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کسی نے کینٹین کے بارے میں بتایا، کسی نے کس سلسلے کے بارے میں بتایا. تو اس میں نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ سر اسکول میں ایک باقاعدہ اخبار آنا چاہیے اور ہاف ٹائم میں بچوں کو اخبار پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. ویری گڈ. تو اس پر ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمام بچوں کے سامنے مجھے کھڑا کر کے شاباش دی اور اسی سے پھر یہ سلسلہ آگے چلا ہے. لکھنے کا شوق ہو وہیں سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں بس. چلیں زبردست. تو کس ٹاپک کو آپ فالو اپ کرتے ہیں زیادہ؟ سر ٹاپک دیکھیں لکھنے والا ہونا چاہیے. ٹاپک تو آپ کے سامنے آج کل ہر طرف مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. بالکل. تعلیم کا حال دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لیں یا صحت کا حال دیکھ لیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. بالکل. تو لکھنے والا ہونا چاہیے، اس کو مسائل کا تو ہر طرف انبار لگے ہوئے ہیں. نہیں وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مسائل کو اجاگر کرنے والے تو ہوتے ہیں مسائل لکھنے والے، لیکن مسائل کے حل پہ بھی تو کوئی بات کرنے والا ہو. دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے مسائل کو اجاگر کرنا. ٹھیک ہے. مسائل کو حل کرنے والے حکام بالا ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے مسائل کو اجاگر کر کے ان تک پہنچانا. ٹھیک ہے. ہمارا دائرہ اختیار یہیں تک ہوتا ہے. اب آگے ان کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے ان مسئلے مسائل کو حل کرتے ہیں. صحیح. یا اس پہ کتنا ایکشن لیتے ہیں. تو یہ تو ان کا کام ہے. ہمارا کام تو میسج پہنچانا ہے ان تک. میسج پہنچانا ہوتا ہے، مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو کتنے اخبارات میں آپ کے کالم آ چکے ہیں؟ میں نیشنل لیول پہ تو جنگ اخبار میں بھی لکھ چکا ہوں چھوٹے موٹے کالم. لیکن یہ مقامی سطح پر جو اخبارات ہیں وہ 4 سے 5 اخبار ہیں جن میں مقدمہ ہے، ندائے کراچی ہے، ایوننگ اسپیشل ہے. ان میں میرے باقاعدہ کالم چھپ چکے ہیں اور مجھے کافی پذیرائی ملی ہے وہاں سے. ویری گڈ. تو کس موضوع کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ سر میں بیسکلی تعلیم کے موضوع کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ صحت. تو کیسے دیکھتے ہیں سندھ کے تعلیمی نظام کو؟ سر میں سندھ کے تعلیمی نظام کو فاٹا سے بھی پیچھے دیکھتا ہوں. کیونکہ جس نظام کے اندر 100 روپے میں آپ کو ایک پورا پیپر حل کر کے دے دیا جائے یا آپ کو چند ہزار روپے میں پوری ڈگری فری میں مل جائے تو آپ اس نظام کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیسا نظام ہوگا. تو مطلب بالکل بھی آپ صفر سمجھتے ہیں.
میں تو سندھ کے تعلیمی نظام کو صفر ہی سمجھوں گا. تو سندھ کے مقابلے میں اگر دوسرے صوبے کو دیکھا جائے، پنجاب کو دیکھا جائے یا کے میرا بی کے کو دیکھا جائے، تو اس کو کیسے لیتے ہیں؟ میرا تعلق چونکہ بیسیکلی پنجاب سے ہے، میں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہوں، وہاں جب تک میں تو پڑھ رہا تھا تو بہت سختی تھی. اور میرے کزن کا نہیں، میں آپ موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے کس طرف دیکھتے ہیں تعلیمی نظام کو؟ تعلیمی نظام ہمارے سندھ کا تو بہت ہی برا حال ہے. اور میری کوشش یہی ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے صحیح کیا تو جائے. بہتری کی امید ہے آگے؟ اب ان حکام بالا سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے صحیح. کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. ہوں، اور جو کچھ پوری سال میں ایک دن بھی اسکول نہیں جاتے، پوزیشن بھی انہیں کی آ جاتی ہے اور ٹھیک ہے. پاس بھی وہی لوگ ہو جاتے جو سارا سال محنت کریں وہ رہ جاتے ہیں. ہیں جو سارا سال محنت کرتے ہیں. ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا پاس بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. صحیح. تو مطلب اس لیول تک آپ نے تعلیمی نظام کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ دیکھیں، کیا میں ہے. خالی اپنی بات نہیں کرتا، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ ہماری تعلیم کا بیڑا غرق ہے. بالکل. اور جس معاشرے میں تعلیم اور صحت کے نظام بکنے لگ جائیں ہوں. تو اس معاشرے کو پھر تباہی سے کوئی تو نہیں ابھی بچا آپ نے ذکر کیا صحت کا، مطلب صحت کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. صحت کا بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں یہی حال ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں آپ رش دیکھ لیں، ہوں. وہاں پہ کس طرح بے یار و مددگار لوگ اپنے مریضوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. جس کا کوئی جاننے والا ہے، جان پہچان ہے، ہوں. تو اس کو تو پرچی بھی مل جاتی ہے، اس کو تو شاید ڈاکٹر کو ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. فیسلٹیز مل جاتی ہیں. ہوں. لیکن جن کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، جن کی کوئی ریسورس نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے سوائے خواری کے اور کچھ بھی نہیں. تو مطلب صحت کا نظام بھی بس ایسے ہی ہے. صحت کا نظام میں اللہ ہی بہتری کر سکتا ہے. اور دیکھیں، توقع تو اچھی رکھنی چاہیے. جبکہ سندھ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ بھائی ہم نے تو کافی بہتر کر دیا ہے نظام. سندھ گورنمنٹ کہنے کے حد تک تو کہتی ہے، ہوں. لیکن آپ اگر گراؤنڈ کی سطح پہ دیکھیں، ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، تو آپ کو ان کی وہ کارکردگی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. بالکل. تو تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مطلب جو ڈاکٹرز حضرات مطلب خاص طور پہ گورنمنٹ جاب کے ساتھ ساتھ اپنے پرائیویٹ کلینک بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو کیا میسج دیں گے؟ کیا یہ بند کروانے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سر، اب آپ ایک ڈاکٹر کو ہی لے لیں، ہوں. وہ اپنے پرائیویٹ کلینک میں آپ سے کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اور جب آپ سرکاری ہسپتال میں اس کے پاس جاتے ہیں وہ کس لہجے میں بات کرتا ہے. جبکہ ڈاکٹر وہی ہے. ڈاکٹر بھی وہی ہے، اس کی ڈگری بھی وہی ہے، دیکھتا بھی وہی ہے. لیکن آپ جب پرائیویٹ کلینک میں اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو بٹھائے گا، آپ کو تسلی سے چیک کرے گا. ہوں. لیکن اگر آپ سرکاری ہسپتال میں اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں، بس پرچی پہ چند لکیریں مار کے آپ کو دے دے گا. صحیح. تو کیا ہونا کیا چاہیے؟ اس کا ان فیوچر کیا حل ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ سرکاری ہسپتال میں بھی وہی سہولیات دی جائیں جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں دی جاتی ہیں. صحیح. جو جس طرح پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھ کے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اسی رویے سے، اسی تعاون کے ساتھ مریض کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے رویے سے ہی آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کو تسلی دے دے ہوں. تو وہ آدھا تو وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے سرکاری ہسپتال میں مریض دھکے کھاتے رہتے ہیں. آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے، بالکل سیڑھیوں پہ دیکھنے میں آتے ڈلیوری ہیں. ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کے اور آپ نے کافی واقعات دیکھے ہوں گے صحیح. جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو آخر کیا وجہ ہے؟ انہی مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. اور میری یہ سوچ ہے کہ اگر میری وجہ سے کوئی ایک ڈاکٹر یا ایک تعلیمی نظام بھی صحیح ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں آپ خود کو سرفراز سمجھوں گا. صحیح. اور میں سمجھوں گا کہ میں نے جو محنت کی ہے اس کا پھل مجھے مل گیا. چلیں، زبردست. اور انشاءاللہ ضرور ملے گا، کہیں نہ کہیں کوئی امید نظر آ جائے گی بہتری کی. انشاءاللہ ضرور. توقع تو رکھ سکتے ہیں نا؟ بے شک. اچھا یہ بتائیں کہ صرف آپ، جیسا کہ آپ کو ایک لکھنے کا شوق تھا، تو اخبار کی حد تک ہی محدود رہے، یا کبھی کوئی اسٹوری کی طرف، کبھی کوئی اسکرپٹ کی طرف، کوئی سیریل، کوئی فلم کی طرف بھی کوئی نہیں، میں ذہن نے گیا آپ کا؟ اسٹوریاں بھی لکھی ہیں رضوان بھائی، 2 سے 3 اسٹوریاں میں نے لکھی ہیں. لیکن اچھا. بات وہیں تک آ جاتی ہے کہ جب آگے کوئی کہیں تک پہنچنا ہو، ہوں. آگے کوئی ریسورس نہ ہو، کوئی لینے والا نہ ہو، تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لکھنے والے یا وہ آدھے راستے سے ہی واپس آ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں واپس نہیں آیا ہوں. صحیح. میں فیس بک پہ بھی لکھ رہا ہوں، اور ویسے اچھا، سوشل میڈیا کا بھی یوز کر سوشل رہے ہیں میڈیا کا استعمال بھی کر رہا ہوں، اور اپنی کوشش میں بھرپور کر رہا ہوں.
اسٹوریاں جو میں نے لکھی ہیں ان میں میں نے زیادہ تر خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا ہے ٹھیک ہے. کہ خواتین کو اس معاشرے کے اندر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہیں غیر مردوں کے پاس تو ان کو کس طرح ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم، کس طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آخر میں جا کے ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صحیح. تو جیسے آج کل کا ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، خاص طور پہ میں اگر ینگ جنریشن پہ بات کرتا ہوں کہ آج کل محبت بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، شادیاں تک بات چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر خلا پہ یا طلاق پہ بات آ جاتی ہے. تو کس طرف جا رہا ہے معاشرہ ہمارا؟ اگر نئے لوگوں کی بات کریں تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، جس مشن پہ میں کام کر رہا ہوں اسی طرح اور لوگوں کو بھی کام کرنا چاہیے، نئی جنریشن کو سمجھانا چاہیے۔ نہیں، مشن میں ایک چیز اور بھی اگر آپ ایڈ کر دیں یا ایڈ کرتے چلیں کہ تھوڑا سا ینگ جنریشن کو ایک پازیٹیو میسج بھی جائے نا کہ کس طرح سے لائف کو مینیج کرنا ہے. بالکل وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو اپنائیں، ہم، نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں، صحیح. جیسے آج کل نشے کی لت آئی ہوئی ہے، اور کراچی میں تو خاص طور پہ یہ گٹکا ماوا صحیح. کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس طرف نہ جائیں اور بلیک میلر کے ہاتھ نہ جائیں، ہم، اپنی تعلیم پہ توجہ رکھیں۔ اور وہ سب سے مین بات یہ ہے، میں والدین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بچے کو اپنی مرضی سے کہیں ایک طرف لے کے جانے کی کوشش نہ کریں، صحیح. آپ اس کے مائنڈ سیٹ اپ کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو اس طرف جانے دیں۔ نہیں، آج کل جیسے ینگ جنریشن پہ چھوڑ دیا والدین نے، انہوں نے اپنی لائف کا فیصلہ خود کیا. اس وقت تو محبت کا بہت سوار ہوتا ہے نا، سر پہ جنون ہوتا ہے، تو وہ ڈسیزن کر لیتے ہیں، بعد میں وہی ڈسیزن ان کے گلے پڑ جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ قصوروار والدین کو بھی ٹھہراؤں گا، ہم، کیونکہ والدین بھی ان پہ زبردستی کرتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بیٹیوں سے پوچھا تک بھی نہیں جاتا کہ آپ کی رائے ادھر شادی کرنے کی ہے یا نہیں ہے، صحیح. بس ان کو جانور سمجھ کے باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم، تو اس لحاظ سے آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی طرف توجہ رکھتے ہیں صحیح. تو آپ ان کی جہاں ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ہاں ان کی مرضی ضرور پوچھیں، پھر ان لوگوں سے جا کے ملیں، ان کو چیک کریں، اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو اس میں میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے۔ نہیں تو ان کی مرضی کے ساتھ ساتھ چھان بین کرنا بھی ضروری ہے. چھان بین کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ والدین ہیں، بالکل. آپ نے بچے کے اچھے برے کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور اگر وہ بالفرض آپ نے ان کو آگے والے لوگوں کو اچھا نہیں پایا تو آپ اپنی اولاد کو سمجھا بھی سکتے ہیں، طریقے سے بٹھا کے سمجھائیں کہ صحیح. بیٹا یہ آپ کو آگے جا کے مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے، تو اگر طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو میرے خیال سے ہماری نئی نسل جو ہے سمجھ سکتی ہے، کوئی ایسا بالکل نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے اسٹوریز لکھی لیکن پھر وہ آگے تک بات نہیں پہنچ سکی، کوئی شوبز کے اندر مطلب کوئی تعلق نہیں تھا یا اس طرح کے معاملات تھے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکے. تو ان فیوچر کوئی پلان ہے آپ کا، کوئی اسکرپٹ لکھنے کا، کوئی اسٹوری رضوان لکھنے بھائی، کا، بالکل اگر کوئی سورس بن جائے؟ ہاں سورس بن جائے تو بالکل، میرے پاس ایٹ اے ٹائم اس وقت بھی 3 اسٹوریاں موجود ہیں، اچھا. تو خواتین کے مسئلے مسائل پر ہی ہیں اور بہت اچھی اسٹوریز ہیں، اور ان پہ پوری سیریل بن سکتی ہے، یا فلم بنانا چاہیں تو پوری فلم بن سکتی ہے جو کہ صحیح. بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ایک میں نے جہاد سے فساد تک لکھا ہوا ہے جو ہمارے ملک کی حالات پہ بالکل. ایسا ہے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی آگے جا تو سکتا ملک کی حالات کی آپ بات کر رہے ہیں، تو حالات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے کچھ ان فیوچر؟ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ حالات اچھائی کی طرف ہی گامزن ہیں، بالکل. اور ہمیں نا امید، مین بات ہوتی ہے کہ توقع اچھی رکھنا، صحیح. توقع اچھی رکھیں گے اور معاشرے میں جو ہے آپ اپنا رول پازیٹیو ادا کریں گے تو صحیح. حالات اچھائی کی طرف ضرور جائیں گے۔ آپ کہیں برائی ہوتی دیکھتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو صحیح. حکام بالا تک پہنچائیں، نہ کہ اس کا حصہ بنا. نہ کہ اس کا حصہ بن جائیں، یا بالکل. نہ کہ اس پہ خاموشی اختیار کر جائیں۔ صحیح. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ برائی کو ہوتا دیکھ کے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آدھے مجرم آپ بھی ہیں۔ صحیح. لیکن یہاں تو سسٹم ہی کچھ الٹا ہے نا کہ جو آواز اٹھاتا ہے اسی کو دبا دیا جاتا ہے. دیکھیں سسٹم تو ہم لوگ خود ہی بناتے ہیں، ہم، اگر ہم لوگ اس سسٹم کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔
صحیح، نظام بدلا جا سکتا ہے. بدلا جا سکتا ہے، بالکل بدلا جا سکتا ہے. میں اس سے نا امید بالکل بھی نہیں ہوں. صحیح. بس ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کی بالکل. لگن چاہیے ہوتی ہے. اب آپ موجودہ حالات میں لوگوں کو دیکھیں نا تو ہر کوئی اپنی موج میں مگن ہے. بالکل. تو اگر کوئی سیریس لے مسئلے مسائل کو اور سوچ کے حل کی طرف نکلے تو انشاءاللہ حل ضرور نکل سکتا ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نظام کو بدلا جا سکتا بدلا ہے جا اور سکتا حل بھی نکالے جا سکتے ہیں. بے شک نکالے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ابھی کالم نگاری کے لیے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا سوشل میڈیا کا استعمال ایک اچھی انکم کے حوالے سے اچھا قدم ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے ینگ جنریشن کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ پازیٹیو کی جگہ اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں، تو اس کا کیا آگے رزلٹ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ انکم کو نہ سوچیں. تو انکم کے بغیر گزر بسر کیسے ہوگا؟ انکم کے لیے آپ کے پاس اور طریقے بھی ہیں، لیکن اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ انکم کے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے تو ممکن ہے ان حالات میں اس کی کوئی انکم آپ کو نہ ملے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے. صحیح. آج کل کی جنریشن میں یہی مسئلے مسائل ہیں کہ وہ کچھ آگے تک جاتے ہیں، پھر جب ان کو کہیں سے پذیرائی نہیں ملتی، کہیں سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ معاشرے کے غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. صحیح. پھر وہ ظاہر سی بات ہے جب غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ استعمال ہوتے ہیں، غلط طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں، جس سے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں اور یوں حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو مطلب جس چیز میں اگر آپ جڑے ہیں سوشل میڈیا میں ان ہوئے ہیں تو پھر اس میں ان ہی رہیں اور اس میں لگے رہیں، محنت کرتے رہیں تو کہیں نہ کہیں پھل مل سکتا ہے. بالکل. اگر آپ کی محنت سچی ہے، آپ کی لگن سچی ہے اور آپ محنت پہ بلیو کرتے ہیں تو ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل ضرور دے گا. آپ اس امید پہ نہ کریں کہ مجھے کوئی انکم ہوگی تو میں یہ اس کام کو جاری رکھوں گا، اور اگر انکم نہیں ہوگی تو میں جاری نہیں رکھوں گا. اگر آپ کا ایمان ہے معاشرے سے برائی کو مٹانا ہے، معاشرے سے مسئلے مسائل کو ختم کرنا ہے تو آپ کو بے لاگ ہو کے کام کرنا ہوگا. ڈٹے رہنا ہوگا، آپ کو ڈٹے رہنا ہوگا. آپ کے سامنے مسائل آئیں گے، آپ کے سامنے دیواریں کھڑی کی جائیں گی، آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ نے ان رکاوٹوں کو بھی پار کرنا ہے، ان دیواروں کو بھی توڑنا ہے. تب جا کے انشاءاللہ اللہ کسی نہ کسی منزل پہ کامیابی دے گا اور آپ کسی منزل پہ پہنچیں. چلیں، ویری گڈ. اور اسی گفتگو کے اسٹارٹ میں ہی آپ نے ذکر کیا تھا ٹرانسپورٹ کا، تو ٹرانسپورٹیشن کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں آپ کو؟ کیا وہ نظام میں کوئی بہتری ہے یا وہ بھی بیڑا غرق ہے؟ نہیں، مجھے میرے خیال سے اس معاملے میں کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے سامنے ہے. صحیح. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ایک مافیا کا یہاں صورتحال اختیار کر چکی ہے. صحیح. اور اگر سندھ گورنمنٹ کوئی بسیں لانا بھی چاہتی ہے تو اتنا بڑا مافیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے آگے وہ مافیا زیادہ پاورفل ہے. تو مطلب دیکھیں گورنمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. گورنمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک زندہ مثال دے سکتا ہوں کہ انہوں نے پیپل بس سروس کا آغاز کیا. صحیح. لیکن ٹرانسپورٹ مافیا نے ان کو کامیاب روٹ پہ چلنے نہیں دیا. صحیح. نہیں، ابھی کچھ پروجیکٹس تو چل بھی رہے ہیں، گرین بس کا آپ دیکھ رہے ہیں یا ریڈ بس جو انہوں نے چل رہے چلائی ہیں اور اچھی کوشش ہے. سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انہی مافیا کے کرتا دھرتا ہے تو انہی کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اور وہ ان روٹ پہ بسوں کو نہیں چلنے دیتے جہاں سے مزدور آنا جانا رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے کراچی کا قائد آباد سے لے کے براستہ قیوم آباد، بلوچ کالونی اور سیوک سینٹر اور روٹ ہے جس پہ کوئی سگنل نہیں ہے، سگنل فری ہے. آپ بینس کالونی سے لے کے شیر شاہ تک سگنل فری ہے، لیکن اس پہ آپ مجھے کوئی ایک پیپل بس سروس دکھا دیں، کوئی ایک گرین بس سروس دکھا دیں. حالانکہ یہ دونوں ملز ایریا کو ملاتے ہیں، انڈسٹریل ایریا کو ملاتے ہیں. ایک انڈسٹریل ایریا سائٹ ہے، دوسرا انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ پرنگی. بالکل بالکل ایسا ہی. تو انہیں کے مزدوروں کو ایک سے دوسری جگہ آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اسی روٹ پہ آپ کیوں اس بس کو نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو کیا آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس ایریے میں بھی یہ چلنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے. ایک بس سروس کا آغاز آپ مزدور کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو مزدور کی بہتری ہی اس میں نہ ہو تو پھر اس کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں، زبردست، بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ سامنے لائے.
کہ اس ایریا میں بھی یہ ہونا چاہیے سروس کا آغاز، بالکل ہونی تاکہ چاہیے۔ لیبر طبقے کو بھی اس کو فیسلیٹیز یہ دیا جا دونوں سکے۔ سائڈوں کے مزدور ایک سے دوسری سائڈ پہ جانا آنا آتے جاتے ہیں، بالکل اور انہیں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس پہ پیپل بس سروس یا گرین بس سروس چل جائے گی تو آپ کے شہر میں یہ بائکوں کا رش، رکشوں کا رش یہ کم ہو جائے گا۔ صحیح۔ آپ کے روڈ پہ جو گھنٹوں ٹریفک جام ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ چلیں ویری گڈ۔ اچھا جاتے جاتے آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ینگ جنریشن کے لیے میرا سب سے پہلا پیغام تو یہی ہے کہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی اپنی ایک سمت کا تعین کر لیں۔ آپ نے لکھنے کی طرف جانا ہے، آپ نے کس کھیل کی طرف جانا ہے تو اسی پہ ڈٹے رہیں، اسی پہ انشاءاللہ ایک مشن بنا لیں۔ ہاں مشن، جب آپ کے ذہن میں ایک مشن ہوگا تو آپ اسی پہ کام کریں گے، صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ راستے میں مسئلے مسائل بہت آئیں گے، رکاوٹیں بہت آئیں گی، لیکن آپ نے اس کو آدھے میں نہیں چھوڑنا، اپنی لگن کو جاری رکھنا ہے۔ بالکل۔ جب لگن سچی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کامیابی ضرور دیتا ہے۔ چلیں ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے لیے کوئی میسج؟ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ بہت ایک اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، خاص طور پہ نیو ٹیلنٹ کو جو آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ میرے خیال سے تو آپ ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل نیو ٹیلنٹ کو سوائے مایوسیوں کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ بالکل ایسے آپ ہی ہے۔ جس شعبے میں دیکھیں گے وہی پرانے چہرے ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہی آ رہے ہیں، وہی جا رہے ہیں، نئے لوگوں کو نہ کوئی آگے بڑھنے کا موقع نہیں راستہ ملتا، دکھانے والا ہے، اور نہ ہی ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے۔ بڑھنے کا کو پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں گزشتہ 20 برسوں سے لکھنے کا کام کر رہا ہوں، صحیح۔ لیکن اگر میرے سامنے بھی جیسے مسئلے مسائل آئے ہیں، میں بھی چھوڑنا چاہتا تو پیچھے ہٹ سکتا تھا، صحیح۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی، اور یقیناً ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں تھینک یو سو مچ، آپ نے آج ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو سراہا۔ جی ویورز، یقیناً آج کی ویڈیو تھوڑی سی سیریس گفتگو تھی، لیکن مسائل پر تھی اور ان کے حل پر تھی۔ اچھے اچھے میسیجز دیے انہوں نے، ان کی ایک جو رائٹنگ لائف ہے، لکھنے کا جو تجربہ ہے زندگی کا، اس حساب سے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس آپ تک پہنچایا۔ ضرور دیکھیے گا اور اسی طرح جڑے رہیے گا، وقتاً فوقتاً ہم ملاقات کراتے رہیں گے، لوگوں کا ایکسپیرینس، لوگوں کی نالج آپ تک آتی رہے گی۔ ٹیلنٹ پوڈ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا، اپنے کومنٹس ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو۔ اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت، پھر ملتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔